رب کونین کے رازوں کو علی کہتے ہیں، رب کونین کے رازوں کو علی کہتے ہیں، دین اسلام کے نازوں کو علی کہتے ہیں۔ ارے تو کہتا ہے علی جزو عبادات نہیں، ہم رسولوں کی نمازوں کو علی کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری! عبادت کیا مولا تو اصل عبادت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین۔ اللہم ایک نعبد وإیاک نستعین۔ الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین، ثم الصلاة والسلام علی صدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ بنت القلم والنون وسر بین الکاف والنون ودلیل ارادت کن فیکون وکتاب المکنون، آیت اللہ العظمیٰ وزوجت آیت اللہ الکبریٰ، ام الکتاب، ام القرآن، ام الانوار، ام الائمہ، ام المعصومین، ام العلوم، ام الہدیٰ، ام الحسن، ام الحسین، ام المحسن، ام العباس و ام ابیہا، بلکہ اس حجرت و تقدیس الجلال و آسیت التکمیل والکمال، محافظت النبوہ و ناشرت الولایہ، السیدہ فاطمہ ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، بلند تر صلوات۔ کریم کربلا آپ تمام زائرین کا سجدہ معرفت قبول و منظور فرمائے، اور آپ کو زندگی میں بار بار اور کئی بار اس سجدے کا موقع میسر فرمائے۔ یہاں بیٹھ کے میں کسی بھی دعا کا اس لیے قائل نہیں کہ ہم قبولیت کی معراج پہ ہیں۔ زائر حسین سے کوئی انسان تو دعا کا مطالبہ کر سکتا ہے، لیکن زائر اس معراج پہ آ کے کسی چیز کی خواہش نہیں کر سکتا۔ مولا آپ کو مزید معرفت عطا فرمائے، یہ عزا آپ کی نسلوں میں منتقل فرمائے، اور جو آنے کے لیے تڑپ رہے ہیں میرا مالک انہیں بھی بلائے۔ ایام عزا یقیناً پوری دنیا میں رہنے والے ہر شیعہ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ یہ دن قربت حسین میں گزرے، اور یہ مالک کا نظام ہے کہ وہ کسے کب بلانا چاہتے ہیں۔ تو میرے سامنے وہ خوش نصیب چہرے بیٹھے ہیں جو اس سال حسین کا انتخاب ہے۔ مجھے حقیر کے لیے یہ سعادت ہے کہ میں کریم کربلا کے منتخب شدہ افراد سے مخاطب ہوں۔ امام حسین بادشاہ نے آپ کو اس سال کے لیے منتخب کیا کہ یہ آپ دن قربت حسین میں گزارے ہیں۔
खयाम हुसैनी में गुजारे। मैं नौकर हकीर कोशिश करूंगा इन अयाम अज़ा में आपके सामने जहां तक मुमकिन हो सके अपनी कम इल्मी के एतराफ़ के साथ और बाब सैयदा से मांगी खैरात पे एतमाद के साथ आप तक मारिफत की जहां तक हो सके वो रसाई मुमकिन हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की वजूहात को जब मुअर्रख ने तलाश किया और तालिब इल्म ने सोचा तो एक ही बात सामने आई कि इस शहादत और इस कत्ल की वजह बैयत से इनकार था। तमहीदी मजलिस से आप थोड़ा साथ देंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से उस दौर के एक जालिम और बदकार ने मुतालबा बैयत किया, इमाम हुसैन ने इनकार किया और इस इनकार की वजह से इमाम हुसैन की शहादत हुई। सबसे पहले मैं आप मातमी अज़ादारों की बारगाह में ये गुजारिश करूंगा कि अक्सर ये गलतुल आम है, ये कहा जाता है कि यजीद फासिक और बदकार था और करीम करबला उसकी बैयत नहीं कर सकते थे। आप ज़हनों को हाजिर रखिएगा, यजीद तहज्जुद गुजार भी होता तो हुसैन उसकी बैयत कर ये बात ज़हन में रखिएगा कि इमाम हुसैन ने इनकार बैयत इमाम हुसैन ने इनकार बैयत किरदार यजीद की वजह से नहीं किया था। ये नहीं था कि उसका किरदार ऐसा था इसलिए हुसैन, ये मुअर्रख ने कशमकश में मुब्तला कर दिया, गुमराह कर दिया इस सोच को देख के कि बदकार था, फासिक था। वो यकीनन फासिक हो, बद किरदार और बदकार था, लेकिन उसके किरदार की वजह से हुसैन इब्न अली ने इनकार नहीं किया। मैं फिर अगला जुमला कहूंगा, फिर उसकी गहराई में अगली गुफ्तगू हो जाएगी। वो बदबख्त अल्लाह के हाथ से बैयत मांग रहा था। वो चाहता था कि खुदा का हाथ मेरी बैयत। इमाम वक्त का हाथ इमाम का हाथ नहीं होता, इमाम का हाथ अल्लाह का हाथ होता है। अगर आप कहें कि आपने ये मुश्किल और वजनी जुमला कह दिया और हमारे जहनों पे गरा गुजर रहा है, तो मैं कुरान की आयत का सहारा ले लेता हूं। जब बैयत रिज़वान हुई थी तो लोगों ने कहा था या रसूल अल्लाह हम किसके हाथ पे बैत कर रहे हैं? फौरन जबरील के पर नबी के कदमों पे आए और फरमाया इनसे कह दे यदुल्लाहु फौका बे ऐदिहिम, अल्लाह का हाथ बंदों के हाथ के ऊपर होता। ये सवाल था, ये सवाल था, क्योंकि आज पहली मजलिस है तो हम तमहीद से आएंगे। हम यहां पर आए हैं हुसैन का यौम इनकार मनाने के लिए। ये जितने मेरे सामने बैठे हैं ये वो हैं जिन्होंने हुसैन के इनकार में अपना इकरार किया है। हाय हाय, ये वो अफराद बैठे हैं जो आज भी 1400 साल के बाद कह रहे हैं कि इनकार हुसैन इब्न अली ही में हमारा इकरार है। बिस्मिल्लाह किबला तशरीफ ला। आगे से किबला मौलाना मोहम्मद आसम वलायती साहब ज़ेब मजलिस हुए। इमाम हुसैन इब्न अली ने इनकार किया, वो इनकार कमाल था, कमाल इनकार था हुसैन। मैं पढ़ूंगा हिस्ट्री लेकिन उससे मारिफत निकालूंगा। 26 रजब को एक दरबार था और उस दरबार में बुला के एक बदबख्त ने एक खत पढ़ा। जिसने पढ़ा वो वलीद था, वो गवर्नर था। इसने खत पढ़ा कि हुसैन इब्न अली मैं नहीं चाहता, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, लेकिन चूंकि ये मरकज से खत आया है और वो ये चाहता है कि आप उसकी बैयत करें। मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, आप जो भी मौकफ अपना इख्तियार करना चाहें मैं आपका मौकफ उस तक पहुंचा दूंगा। अब वो इमाम हुसैन से उसका मौकफ सुनना चाहता था। दौर कौन सा था? उस दौर में जरा पीछे वापस जाइएगा। वो दौर था जिसने अमीरुल मोमिनीन को मदीने नहीं रहने दिया था। ये वो दौर था जिसमें इससे पहले थोड़ा ही अरसा पहले, कुछ दिनों पहले की बात थी कि एक रसूल के बेटे को इसी मदीना में शहीद किया गया था और उनके जनाजे पे तीर बरसाए गए। अब ये सारा
منظر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کس دور میں مطالبہ ہو رہا ہے. یہ وہ دور نہیں ہے کہ جب علی کی تلوار نیام سے نکلی ہوئی تھی. یہ وہ دور نہیں ہے. یہ وہ دور ہے جس میں اہل بیت کے حقوق کو سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اس جگہ شاید امیر المومنین کو ہم نے مدینہ نہیں رہنے دیا, امیر المومنین کی خلافت کو کمزور کیا ہے, اور ان کے بڑے بھائی کو ہم نے چند دن پہلے شہید کیا ہے. دیکھیں حسین کا موقف کیا ہے. اس کا وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں. امام حسین کا جواب سنیے گا اور اپنے ذہنوں کو وسعت دیجیے گا. حسین کہتے تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں آپ اپنا موقف بتائیں, میں لکھوں. قاصد سے کہا لکھ. حسین کیا لکھوانا چاہتے ہیں؟ حسین نے اس کے قاصد کی طرف دیکھا. اب قاصد ولید کا تھا, کاتب ولید کا تھا, قلم ولید کی تھی, جواب حسین کا تھا. دشمن کا کاغذ, دشمن کا قلم, جواب حسین کا. اب دربار میں بیٹھے ہوئے لوگ بے چین اور بے قرار تھے کہ حسین کیا لکھوائے گا. حسین ایک بہت لمبا چوڑا خطبہ دے گا کہ نہیں دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا, میں بنی ہاشم میں سے ہوں, میں رسول سے کا بیٹا ہوں, میں اہل بیت میں سے ہوں. امام حسین نے ایک جملہ کہا اور اپنی ابا کو اپنے دوش پہ رکھ دیا. حسین نے کہا صرف اتنا لکھ دے میں علی کا بیٹا ہوں. صرف اتنا لکھ دے میں علی کا بیٹا ہوں, بس اسے اتنا بتا دے میں علی کا بیٹا ہوں. اللہ جانے اس میں اللہ جانے عصمت حکمت حسین کیا تھی. حسین اسے لفظ علی کے جلال سے ڈرا رہے تھے, حکمت علی بتا رہے تھے. حسین ابن علی کا اسے صرف اتنا لکھ دے میں علی کا بیٹا ہوں. یہ کہہ کے حسین جانے لگے. ولید پیچھے سے اٹھا, اس نے کہا فرزند رسول جرت کر رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں بات کو سمجھنے کی. اس نے مطالبہ بیعت کا کیا ہے. آپ کو ہاں یا نہ میں جواب دینا تھا. آپ کہتے نہیں کرتا, میں نہیں لکھ دیتا. آپ نے کہا میں علی کا بیٹا ہوں. یہ وہ بھی جانتا ہے آپ علی کے بیٹے ہیں, یہ میں بھی جانتا ہوں کہ آپ علی کے بیٹے ہیں. اس میں آپ کا موقف نہیں ہے کہ آپ ہاں کر رہے ہیں یا نہ کر رہے ہیں. حسین نے کہا خط شام بھیج, وہ پتہ خود ہی چلا لے گا. جو بھی شام کے ایوانوں میں تیرا قاصد بتائے گا کہ وہ علی کا بیٹا ہے تو اسے یاد آ جائے گا کہ جب میرا باپ اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا میں اس جیسے کی بیعت کرتا. آواز جانے دے, کسرے شام میں یہ آواز جانے دے کہ میں علی کا بیٹا ہوں. اس کے باپ نے علی کو جھکانا چاہا, اس کے باپ نے علی کو کمزور کرنا چاہا. جواب شام بھیج تاکہ شام والوں کو پتا چلے علی تھا نہیں, علی ہے. انا حسین ابن علی, میں علی کا بیٹا ہوں. یہ کہنے کے بعد امام حسین ابن علی نے پھر وہ جملہ کہا جو جملہ آج بھی تاریخ کا جھومر ہے. سیدزادے کی زبان پہ وہ جملہ پہلے آ گیا. فرمایا اس سے کہہ دے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا. اب یہاں پر خطابت تو منوائی نہیں جا سکتی, یہاں تو اپنی خیرات لینی ہے. ہم نے کاسا پھیلانا ہے. کریم کربلا کے روبرو اور سخی عباس کے دہلیز میں بیٹھ کے کوئی خطابت کا جوہر دکھائے. ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ صاحب منبر سلونی کے وارث ہیں. کریم کربلا نے کہا اس سے کہہ دے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اب سارے ہم ظاہر ہیں اپنے شہنشاہ کی دہلیز پہ سجدہ کر کے کہیں مالک جملے کا عرفان عطا کیجئے. آپ نے یہ کیوں نہیں کہا حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا؟ آپ نے یہ کیوں کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا؟ یقیناً حسین کی ذری سے آواز آئے گی کہ جو بیعت مانگ رہا تھا وہ بھی اکیلا نہیں تھا, جس سے مانگ رہا تھا وہ بھی اکیلا. اگر میں کہتا حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا تو قیامت تک کے لیے مورخ لکھ دیتا صرف حسین نے نہیں کی تھی. نہیں 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 نہیں, آپ چند لمحے پیچھے رہے میری بات سے. اگر امام حسین کہتے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا, آج جھوٹا اور بد کردار مورخ لکھ دیتا صرف حسین نے نہیں بیعت کی تھی, علی نے بھی کر لی تھی, حسن نے بھی کر لی تھی, رضا نے بھی کر لی تھی. تو میں اس سے کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی حسین جیسا ہوگا وہ کسی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اب کون ہے حسین جیسا؟ اس کا مطلب ہے کہ آل محمد سارے کے سارے محمد ہیں, یہ سارے کے سارے ایک ہیں, یہ سارے کے سارے علی ہیں, یہ سارے کے
کے سارے حسن ہیں، یہ سارے کے سارے حسین ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو حسین سے بیعت مانگے گا وہ بھی یزید ہے، جو علی سے بیعت مانگے گا وہ بھی یزید ہے، جو رضا سے بیعت مانگے گا وہ بھی یزید ہے۔ تو پھر صرف ایک یزید پہ لعنت نہیں ہے، ہر یزید پہ لعنت۔ مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت، مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرے۔ یا حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ درود پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صل علی محمد۔ متوجہ صاحبان بات کیجئے، مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، یہ کہہ کے حسین ابن علی دربار سے چلے۔ لیکن یہ تھی انکار کی ابتدا، اس سے پہلے انکار ہوا، لیکن یہ جرت انکار صرف حسین کے حصے میں آئی۔ اس سے پہلے یہ انکار سب سے پہلے مکہ میں کھڑے ہو کر رسول نے کہا تھا، کہو لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی سوائے اللہ کے۔ مکہ والوں کے لیے اللہ ماننا مشکل نہیں تھا، نہیں کہنا مشکل تھا۔ مکہ والوں کے لیے اللہ ماننا مشکل تو تھا ہی نہیں، ایک ایک قبیلہ اتنے بت مان رہا تھا۔ وہاں یہ نہیں تھا کہ وہ اتنے پکے تھے اپنے عقیدے میں کہ وہ کسی اور کو اللہ نہیں مانتے تھے، وہاں ہر موسم میں خدا تبدیل ہوتا تھا۔ علماء کرام تشریف فرمائے، ہر قبیلے کا اپنا بت تھا۔ تہذیب عرب پڑھ کے دیکھیں، ہسٹری آف اسلام پڑھ کے دیکھیں، 360 قبائل تھے عرب کے، امیر غریب، ہر قبیلے کا اپنا بت، اور کوئی قبیلہ اپنا بت دوسرے قبیلے کو پوجنے نہیں دیتا تھا۔ اور انہوں نے جو اپنے مرکز میں چن کے بت تھے، لات، منات اور عزا، 2 بت تھے اور 1 بتنی تھی۔ میں اسلام کی تاریخ آپ کے سامنے پڑھا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ انہوں نے خانہ کعبہ کی دیواروں کے باہر لٹکائے ہوئے تھے کہ یہ وہ ہیں جن کو سب پوچھ سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم پہ آؤ تو ان خداؤں کی پوجا ہو سکتی ہے، ورنہ ہر کوئی اپنا اپنا خدا پوچھ رہا تھا۔ ان لوگوں کے درمیان رسول نے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا اللہ مانو، فرمایا پہلے لا کہو، پہلے کہو نہیں ہے کوئی۔ انہوں نے آپس میں کہا دیکھ ہم تجھے صادق مانتے ہیں، تجھے امین مانتے ہیں، ہم نے تجھے ساری زندگی عرب میں اپنے درمیان دیکھا ہے، ہم بڑے تیرے قائل ہیں، تو خدا منوانا چاہتا ہے تو تیرا خدا ماننے میں ہمیں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ہم تیرا خدا مان لیں گے، ہمیں خدا ماننے میں پریشانی اس لیے نہیں ہے کہ ہم اتنے زیادہ خداؤں کو مان رہے ہیں اور تیرا تو نظر بھی نہیں آتا۔ اس کے لیے کوئی لہذا بت نہیں بنانا پڑے گا کہ ہمارے بچے کہیں گے، ہمارے لوگ کہیں گے کہ یہ نیا خدا کہاں سے آیا، تو جہاں اتنے خداؤں کو مان رہے ہیں وہاں تیرے خدا کو بھی مان لیں گے۔ ذہن حاضر رکھیے گا، میں بات کروں گا بھی اور کروں گا بھی نہیں۔ ہم تیرا خدا مان لیں گے لیکن تو صرف یہ لا کہنا چھوڑ دے، یہ نہ کہہ کہ کوئی اور نہیں ہے۔ رسول نے کہا میں تمہیں دلیل دیتا ہوں، یہ جن کو خدا بنا کے بیٹھے ہو نا، یہ کوئی خدا نہیں ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کے بت ہیں، یہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا پتہ ہے کچھ نہیں کر سکتے، مجبوری ہے، باپ دادا انہیں ہی پوچھتے تھے۔ ہم کنبہ پرور لوگ ہیں، ہم خاندان پرست لوگ ہیں، یہاں کے 7ویں نسل پہ آ کے اپنے پچھلی ساری نسل کو غلط کہتے ہیں۔ ہمارے باپ دادا انہیں پوچھتے تھے، وہ اپنے خداؤں سے مخلص نہیں تھے، باپ دادا کی عزت پیاری تھی۔ آج بھی بڑے لوگ یہی سوچ کے حق کی طرف نہیں آتے کہ باپ دادا نہیں پڑھتے تھے۔ معرفت تو کسی بھی لمحے آ سکتے، باپ دادا نہیں مانتے۔
متوجہ بات کی جانب سے انہوں نے کہا ہم تیرا خدا مان لیں گے لیکن تو ان خداؤں کو برا نہ کہلوا، ان خداؤں کو نہ چلوا. ہمارے باپ دادا انہیں پوچھتے تھے. رسول نے کہا نہیں، پہلے لا کہنا پڑے گا، پہلے تمہیں کہنا پڑے گا لا. انہوں نے کہا پھر ہم یہ کریں گے تو صرف ایک قبیلہ تو نہیں ہے، ہر ایک اپنا اپنا بت ہے. تو ان تمام قبائل نے آپس میں میٹنگ کی. انہوں نے کہا دیکھیں اگر چھوڑنا تو بھی سب چھوڑیں، یہ نہ ہو کہ ایک قبیلہ اپنا بت چھوڑ دے اور دوسرا کہ ہم تو مانیں گے. تو یہ رسول کا جو پورا عرب دشمن ہوا تھا وہ دشمن اس لیے ہوا تھا اللہ ماننے کی وجہ سے نہیں. چلے میں لفظ اچھا کروں گا، بہتر کروں گا، پھر آپ کی داد بھی اور دعا بھی حاصل کروں گا. وہ سچا ماننے کی وجہ سے مخالف نہیں ہوئے تھے، جھوٹوں کو چھوڑنے کی وجہ سے مخالف. وہ اس لیے مخالف نہیں ہوئے تھے کہ ہم تیرا اللہ نہیں مانیں گے، وہ کہتے تھے ہم اپنوں کو نہیں چھوڑیں گے. مثال دیو آپ نے کہا اگر تمہارے اپنے اتنے ہی سگے ہیں تو میرے سچے کے مقابلے پہ لاؤ. یہ تمہارے بلانے پہ آ نہیں سکتے، قرآن ہے، تمہاری مدد کر نہیں سکتے، اپنی مرضی سے آنکھ کھول نہیں سکتے، یہ پتھر تمہاری مدد کیسے کریں گے. انہوں نے کہا اب ہماری نسبت ان سے ہو گئی ہے. کون سا مکہ جہاں رسول کے باپ دادا کی محنت تھی. یہ مکہ کو مکہ کس نے کیا تھا؟ اس میں حضرت ابراہیم کی محنت تھی، رسول کے خاندان کی محنت تھی. سب سے بڑا جو مکہ کا بانی گھر تھا وہ نبی کا گھر تھا. اس نبی نے اپنے آباء و اجداد کی پوری محنت نظروں کے سامنے تھی. میں پاکستان کے مومنین سے مخاطب ہوں، پورے اپنے آباء و اجداد کی، ابراہیم سے لے کے رسول تک کی محنت رسول کی آنکھوں کے سامنے تھی. رسول کو پتا تھا کہ سارے قبائل ہماری آنکھوں کے سامنے آباد ہوئے ہیں، ان سب کو مکہ میں جگہ ہم نے دی ہے، ان سب کو آباد ہم نے کیا ہے. آج صرف ایک موقف کی وجہ سے یہ پورا عرب میرا مخالف ہو رہا ہے. رسول نے کہا ہوتا تو ہو جائے. رسول سے زیادہ خلق عظیم کا مالک کون تھا؟ یہ تو پتھر مارنے والوں کو دعا دیتا تھا. آج کے دور کا کوئی ترقی پسند مولوی ہوتا تو نبی کا مشورہ دے دیتا. دیکھیں امن و امان رہنا چاہیے، کمیونٹی کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے. آپ اپنا عقیدہ اپنے تک رکھیں، ان سے مل جل کے رہیں. رسالت مآب نے اسلام کی تھیم میں رکھ دیا، یہ اسلام کا آغاز تھا. فرمایا اگر تم نے اپنے موقف پہ قائم رہنا ہے تو صرف سچے کو ماننا موقف نہیں ہوتا، جھوٹے پہ تبرہ کرنا بھی موقف. یہ کون سا عقیدہ ہے کہ آپ اپنا سچا بھی مانیں اور اس سچے کے مقابلے پہ آنے والوں کو بھی احترام کریں؟ اسلام کے ہے ہی نہیں. فرمایا اکیلا رہ جاؤں گا، پتھر کھا لوں گا، کانٹے برداشت کروں گا. ہمت تھی کسی کی؟ ابو طالب کا بیٹا ہو، عبداللہ کا لال ہو، بانی ہو اسلام کا اور مکے کا، بچوں سے پتھر مروائے گئے نبی کو، دیوانہ اور مجنون کہا گیا نبی کو. کیا کیا ظلم میرے نبی پہ نہیں ہوئے، صرف کس وجہ سے؟ اللہ منوانے کی وجہ سے نہیں، جھوٹوں پہ تبرہ کی وجہ سے. فرمایا جتنا ظلم کرنا ہے کرو، جتنے پتھر مارنے ہیں مارو، شہر سے نکال دو، بے گھر کر دو، گھاٹی میں رہ لوں گا، غار میں رہ لوں گا، لیکن تمہارے جھوٹوں کو نہیں مانوں گا. یہ تھا اسلام کا فلسفہ. آخر وقت وہ آ گیا کہ اب جو جھوٹوں کو نہیں چھوڑ رہے تھے، جب علی کی تلوار گردن پہ دیکھی تو پھر انسانی فطرت ہے کہ انسان موت میں تو باپ کو بھی چھوڑ دیتا ہے. پھر انہیں ایک ہی تھا کہ یا بت رکھنے پڑیں گے یا زندہ رہنا پڑے گا. انہوں نے کہا چلے خدا کو تو پھر بھی مان لیں گے، زندہ تو رہنا چاہیے. انکار کیا لیکن جرأت نہیں تھی. یہ انکار گنا ہی نہیں گیا، اسے اللہ نے انکار نہیں گنا. فرمایا یہ کوئی انکار نہیں ہے. آج تک امام سے میں کتاب کا حوالہ بھی لکھوانے کے لیے تیار ہوں. مولا سے فرمایا گیا مولا جو انسان عبادت کرتا ہے اس عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا 3 چیزوں کی عبادت ہوتی ہے، یا اسم کی، یا معنی کی،
میں امام کا فرما، امام صادق کا فرما، امام فرماتے جو اللہ کے اسم کی عبادت کرتا ہے وہ بت پرستی کرتا ہے، وہ شرک کرتا ہے۔ فرمایا پھر عبادت کیا ہے؟ فرمایا جو مانی کی عبادت کرتا ہے۔ فرمایا ہر انسان جب عبادت کرتا ہے تو ذہن میں خاکہ بنا لیتا ہے کہ میں اس کی عبادت کر رہا ہوں۔ وہ عبادت اللہ کی نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنے ذہن میں بنائے ہوئے اس خاکے کو پوج رہا ہوتا ہے، وہ ذہنوں میں آتا نہیں، وہ عقلوں میں آتا ہی نہیں۔ اگر تم نے عبادت کرنے کے لیے جھکنا تو پہلے ذہن میں رکھنا پڑے گا نا کس کو جھک رہے ہو۔ جس کو جھکنا ہے اسے ذہن میں رکھنا پڑے گا، اسے ذہن میں لاؤ گے تو وہ آ نہیں رہا۔ اب اس اللہ کو ذہن میں لانے کے لیے کوئی بڑی سے بڑی مثال دو گے کہ میرا اللہ اتنا بڑا ہے، جب بڑا کرو گے تو محدود کر دو گے۔ میرا اللہ ہر جگہ پہ ہے، حلول میں آ جاؤ گے۔ تم نے جو ہی تصور توحید کھینچنے کی کوشش کی تو تم نے ذہن میں کوئی نہ کوئی بت بنا لیا۔ جب تم نے بت بنا لیا تو پھر تم نے اللہ کی عبادت نہیں کی، تم نے اس بت کی عبادت کی۔ تو فرمایا جس نے بت کی عبادت کی اس نے بت پرستی کی ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی۔ تو بندے نے سامنے بیٹھ کے پوچھا مولا پھر عبادت کس کی جائے؟ فرمایا اسم ہمیشہ مانی سے پہچانا جاتا ہے، اللہ بھی مانی سے پہچانا جاتا ہے۔ اس نے پھر اللہ کا مانی کیا؟ فرمایا نحن مانی اللہ، ہم اللہ کا مانی ہے۔ ذہنوں پہ ہمیں رکھ کے اللہ کی عبادت کرو، تمہارے ذہنوں میں ہم ہوں، پھر اللہ کی عبادت۔ بات قریب ہوئی۔ اب ان کا انکار جو ہے، کیونکہ موضوع تاریخ ہے، امام حسین کے قتل کی وجوہات ہیں، اور وہ معرفت، وہ راز جو نہیں پڑھے جا سکتے وہ پڑھ لو۔ انہوں نے انکار کیا مکہ میں کھڑے ہو کے کہ نہیں ہے کوئی، لیکن وہ انکار نہیں تھا۔ آگے آ جائے، مدینہ آ گیا، انکار ہوا لیکن وہ انکار نہیں تھا۔ امیر المومنین نے انہیں کہا کہ انکار کرو، انکار تھا لیکن کہیں مال کا لالچ، ہر ایک کسی نہ کسی خواہش کی وجہ سے علی کے قریب ہو گئے۔ چند تھے علی کے پاس جو اصل انکار کر رہے تھے، علی نے انکار چھپا کے رکھا۔ امام حسن آئے، مختصر لوگوں کا انکار تھا، چھپا کے رکھا۔ حسین ابن علی نے لوگ بعد میں اکٹھے کیے، پہلے انکار کرتے۔ میں اختیار پڑھنے لگا ہوں اس کریم کا، اس سے پہلے جو نبی بھی انکار کہنے کی کوشش کرتا تھا وہ پہلے ارد گرد دیکھتا تھا، اگر کروں گا تو ساتھ کون چلے گا؟ کوئی ساتھ نہیں ہوتے تھے، وہ کہتا تھا کہ نہیں، جرت انکار نہیں ہے لوگوں میں۔ حسین بن علی نے 26 رجب کو کہا نہیں۔ ولید نے سوچا کہ اس نے نہیں کہا ہے اور بڑی جرت سے نہیں کہا ہے، اس نہیں میں کون ہوگا؟ مجھے اس شہنشاہ کی قسم، حسین نے صبح کو میٹنگ نہیں بلائی کہ دیکھو میں نے یہ انکار کر دیا ہے، اب اسی انکار کی وجہ ہے، میرا ساتھ دو، میرے ساتھ چلو۔ نہیں، حسین نے لوگ نے اکٹھے کیے۔ حسین ابن علی نے صرف انکار کیا اور گھر جا کے عباس کو کہا، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، یہ جو میں نام لکھوا رہا ہوں نا، انہیں کہنا کہ تم میرے انکار کے ساتھ ہو۔ اب انکار والے لوگ حسین خود چن رہے تھے۔ کس میں جرت تھی کہ وہ اپنی مرضی سے اس انکار کا ساتھ دیتا؟ حسین نے خود اپنی مرضی سے چنے۔ بنی ہاشم میں سے بھی کسی نے آ کے قدموں پہ سر رکھ کے کہا نا کہ شہنشاہ ہم جانا چاہتے ہیں، فرمایا نہیں۔ امام حسین ابن علی نے انکار والے لوگ اکٹھے کیے، کرتے کرتے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، مکہ پہنچے، ہزاروں کا رش آ گیا۔ کوفہ سے 18,000 خطوط آ گئے۔ حسین ابن علی مسکرا رہے ہیں۔ کچھ خط آ رہے تھے، کچھ خط حسین کی طرف سے جا رہے تھے۔ نہیں، میں لفظ اچھا کرتا ہوں، کچھ لوگ حسین کو بلا رہے تھے اور کچھ لوگوں کو حسین بلا رہے تھے۔ یہ تھی نظر امام۔ حبیب یہ نہیں چاہتا تھا حسین کوفے آئے، حسین چاہتے تھے حبیب کربلا آئے۔
حسین چاہتے تھے سعید کربلا ہے، حسین چاہتے تھے عابس شاکری کربلا ہے، حسین چاہتے تھے مسلم بن اوسجا کربلا ہے، حسین چاہتے تھے نافع بن حلال کربلا ہے۔ اب امام حسین نے انکار والے لوگ اکٹھے کیے۔ جب حسین ابن نے انکار والے لوگ اکٹھے کیے تو حسین ابن علی کی یہ نظر انتخاب ہی نہیں تھی، طاقت چاہیے، جری چاہیے، لڑنے والا چاہیے۔ جب امام حسین فرشت مکمل کر رہے تھے تو حسین کی نظر میں طاقت، جری، تیر انداز، تلوار چلانے والا تھا ہی نہیں۔ حسین کہتے ہیں وہ چاہیے جسے نہ کہنے کی جرت آتی ہے۔ فلسفہ لے کے جانا حسینیت کا۔ حسین ایک فکر کا نام ہے، حسین ایک شعور کا نام ہے، حسین ایک ادارہ ہے، حسین ایک آئیڈیا ہے، حسین ایک یونیورسٹی ہے۔ یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں یہ حسین کے کارخانے ہیں۔ یہاں آج بھی انکار والے بلائے جاتے ہیں۔ امام حسین نے کہا مجھے انکار والے چاہیے جنہیں نہ کہنے کا تو، جو نہ کہہ سکتے ہو، جو نہ چھوڑیں، جو نہیں نہ چھوڑیں، مرضی سے منتخب کیے۔ کہاں کہاں تک میں تاریخ ان 10 دنوں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، کہاں کہاں تک لوگ حسین کے پیچھے نہیں آئے۔ مولا ہمیں ساتھ لے، مولا ہمیں نہیں، تمہیں واپس جانا پڑے گا، تمہیں واپس جانا پڑے گا۔ جو پاس بیٹھے تھے انہیں اٹھا رہے تھے، جو گھر میں بیٹھا تھا اسے بلا رہے تھے۔ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ جنگ کی تیاری ہو رہی تھی؟ یہ جنگ کی تیاری نہیں ہو رہی تھی، جنگ نہیں۔ حسین زمانے کو انکار دکھانے لگے تھے۔ انکار ایسے ہوتا ہے۔ حسین نے اکٹھے کیے، اکٹھے کر کے حسین ایک مٹھی لوگ، اب زمانے کی نگاہیں حسین کی طرف تھی۔ حسین کہاں جا رہے؟ لاکھوں سے ٹکرانے۔ ساتھ کون ہے؟ کتنے کا لشکر ہے؟ کہتے بس اتنا سا لشکر ہے جو حسین کے گرد رہتا ہے۔ ہائے ہائے، کوئی اتنا لشکر نہیں ہے کہ وہ حسین کے پیچھے چل رہا ہے۔ یہ اتنا ہی لشکر ہے کہ جیسے شمع جلے تو پروانے دائرے میں گھومتے ہیں۔ یہ اتنے ہی لوگ ہیں بس حسین کے ساتھ۔ چراغ ہدایت چل رہا تھا، جہاں جہاں سے گزرتا لوگ کہہ رہے ہیں نبی کا بیٹا لڑنے جا رہا ہے، نبی کا بیٹا لڑنے جا رہا ہے، نبی کا بیٹا لڑنے جا رہا ہے، نبی کا بیٹا لڑنے جا رہا ہے۔ ساتھ کون ہے؟ 80 سال کا بوڑھا۔ میں فضائل پڑھ رہا ہوں۔ لوگ حیران تھے کہ لشکر کیسا ہے، یہ کیسے لڑے گا، یہ اتنی بڑی طاقت سے کیسے ٹکرائے گا۔ حسین ابن علی چلے، مدینہ سے نکلے، مکہ ہے، مکہ سے نکلے، چلتے 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 جہاں تم بیٹھے ہو یہاں حسین پہنچے۔ فضائل سننا، معرفت سے آنسو آئے تو نہ روکنا، لیکن میں ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا۔ یہاں پہنچے، ریت اٹھائی، سونکے، لشکر اتار لیا۔ پوچھا کسی سے، جگہ غازریہ، اور نام نینوا، اور نام دشت بلا، اور نام کرب و بلا۔ میں آنے والی مجلسوں میں پڑھوں گا کہ اس زمین سے کون کون کب کب کیسے کیسے گزرا تھا، اس زمین کی معرفت کیا تھی، زمین کے راز کیا ہے، اس زمین کی مٹی جو خاک شفا بنی اس کے راز کیا ہے۔ حسین ابن علی نے کہا اچھا اترو، لشکر اتار لیا۔ اب کون تھے بات ذہن میں رکھنا، کون لوگ؟ نہیں والے۔ مجلس نہیں سے شروع ہوئی، نہیں پہ ختم ہوگی، نہیں والے لوگ، نہیں کہنے والے۔ حسین نے نہ کہنے والے، انکار کرنے والے لوگ اکٹھے کیے۔ اب حسین کی نظر لاکھوں پہ تھی نہیں۔ حسین 9 دن صرف اپنے 72 سینچتے رہے، انہیں سنوارتے رہے، تعداد پوری کر رہے تھے۔ جو وعدہ پروردگار سے کیا تھا نا، اس تعداد میں سے ایک کم تھا۔ لاکھوں کی طرف حسین نے دیکھا، جو بلانے تھے وہ بلا لیے، جو آنے تھے وہ آ گئے، رہ کون گیا ہے؟ اب حسین کا یہ حکمت کیا تھی؟ اگر حسین اپنے ہی انتخاب والوں کو کربلا میں لے کے آتا تو کہتے تھے کہ ہاں یہ وہ لوگ تھے جو آئے ہی حسین کی مرضی سے تھے، تو جو مرضی حسین سے آئے انہوں نے تو پھر علیہ السلام بننا ہی بننا تھا۔ پھر قیامت تک کے لیے یہ دروازہ بند ہو جاتا کہ کوئی حسین کے پاس اپنی مرضی سے نہیں آتا۔ مرضی حسین تھی، حسین کی مرضی تھی، حسین۔ اب حسین نے دشمن کے لشکر میں نظر دوڑائی، لاکھوں میں سے ایک نکالا۔
लानत उल्लाह में से एक को अलैहिस्सलाम किया। हुसैन इब्न अली ने अपने लश्कर में रखा और हुसैन इब्न अली ने कहा अब तादाद पूरी हो चुकी है। हुसैन ने कहा कि जो मैं लेके आया था इन्होंने नहीं कहनी है, ये नहीं क़यामत तक चलनी है, ये नहीं मैंने तौहीद से ली थी और नबियों से चलती चलती हुसैन तक पहुंची है। आज के बाद फिर मैंने इस नहीं को हमेशा के लिए अमर करना है। तो हुसैन इब्न अली ने कहा कि ये जो मैं साथ लेके आया हूँ इनमें नहीं कहने का हौसला आ गया है या नहीं आ गया। हुसैन इब्न अली ने उनका इंतखाब किया, हुसैन इब्न अली ने उनका इम्तिहान लिया। हुसैन इब्न अली ने उनके सामने कहा देखो वो 9 लाख का लश्कर है। उन्होंने कहा नहीं। फरमाया वो तुम्हें कत्ल कर देंगे। फरमाया नहीं। हुसैन इब्न अली उन्हें सुबह से लेकर शाम तक देखते रहे। ये जान के लिए, ये इज्जत के लिए, ये घर के लिए, ये बच्चों के लिए, ये खानदान के लिए शायद नहीं छोड़ दें। वो नहीं छोड़ रहे थे। हुसैन ने उन्हें 3 दिन भूखा रखा, उनके चेहरे पे भूख आई, उन्होंने फिर भी नहीं न छोड़ी। 3 दिन के लिए प्यास आई, प्यास से होंठ थे लेकिन नहीं न छोड़ी। लफ्ज बड़ा मोतबर और बड़ा अदब से भर के कहने लगा हूं। दरिया ललचाती हुई नजरों से हुसैन के लश्कर को देखता रहा। दरिया मौजे मार मार के हुसैन के प्यासों को देखता रहा। दरियाए फुरात की ख्वाहिश थी कि कोई हुसैन का नौकर मुझे देखे, लेकिन हुसैन के साथियों ने फुरात को देखा ही नहीं था, क्योंकि जो हुसैन को देख ले उन आंखों में फिर फुरात की प्यास कैसी आनी थी। वो सिर्फ हुसैन इब्न अली का चेहरा देख रहे थे। फुरात की मौजें शोर करती रही, लश्करों का शोर आता रहा, मौत करबला में रक्स करती रही, इब्लीस अपनी पूरी ताकतों को नचाता रहा। शायद ये 72 नहीं छोड़ दे, शायद ये 72 नहीं छोड़ दे। मैं हुसैन से तो नहीं ले सकता, लेकिन शायद हुसैन के नौकरों से नहीं छीन लूं। लेकिन हुसैन के नौकरों ने शब अशूर तक भूख, प्यास, लश्कर, खौफ, खतरा सब कुछ बर्दाश्त किया। उधर से लश्कर, इधर से लश्कर, उधर से तलवारें, उधर से तीर, चारों तरफ से घेरे जा चुके थे, लेकिन मुतमिन होकर हुसैन का चेहरा देख रहे थे। ना उनमें से किसी ने हुसैन से पानी मांगा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ करबला की जमीन पे बैठ के, अर्श मोहल्ला पे बैठ के जुमला कहने लगा हूं। मैं क़यामत तक जुबान कतवाने के लिए तैयार हूं। आज तक तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मिंबर से यही बताया गया कि यजीद के लश्कर ने हुसैन के नौकरों में पानी बंद किया था। मुझे हुसैन के दरवाजे की कसम है, हुसैन के नौकरों ने हुसैन से भी पानी नहीं मांगा। उन्होंने हुसैन से भी नहीं कहा या हुसैन हमें पानी ला दे, ऐ हुसैन हमारे होंठों पे प्यास है। जब हुसैन ने कहा ये प्यास से नहीं बदले, ये भूख से नहीं बदले, ये खौफ से नहीं बदले। हुसैन जानता था, हुसैन फितरत इंसानियत को जानने वाला था, हुसैन इमाम वक्त था। हुसैन जानते थे इंसान की फितरत में तो आखिरी ख्वाहिश होती है, जब इंसान इतनी सारे अबूर करता है तो एक ख्वाहिश जन्नत की होती है। हुसैन ने शब अशूर खैमों में बंद किया। हुसैन ने चराग बुझा के कहा अगर जन्नत दूं तो चले जाओगे। उन्होंने कहा नहीं। ये कायनात में पहले और आखिरी लोग थे जो जन्नत से भी खरीदे नहीं गए। हर नबी का उम्मती नबी से कहता रहा मुझे जन्नत लेके दे, और यहां खुद जन्नत का वारिस कह रहा था दे रहा हूं। जन्नत तड़प रही थी ये मुझे कबूल करे। हुसैन के साथियों ने कहा नहीं। किसने कहा है कि जन्नत का लालच है? जब ये जन्नत से भी नहीं बिके हुसैन मुतमिन हो गए। अब हुसैन के चेहरे पे इत्मीनान आया। अब यहां जुमला है जो तारीख में, इस जुमले की मैंने मार्फत के लिए इतनी भरी तकरीर की। अब हुसैन की आंखों में इत्मीनान आया और रोजा रसूल की तरफ मुंह करे, मुबारक हो नाना, मुझे वो मिले जो तुझे भी नहीं मिले। ये देख, ये जन्नत से भी नहीं जा रहा है। अब हुसैन को खबर हो गई कि अब मेरी इनकार की फसल तैयार हो गई है। हुसैन ने सिर्फ बनी हाशिम को इनकार का सलीका नहीं दिया, हुसैन ने नौकरों को दिया। फिर हुसैन इब्न अली ने चाहा कि अब ये इनकार सिर्फ मेरे खैमे तक महदूद ना रहे, इस इनकार को मैंने क़यामत तक लेके चलना है। पूरी मजलिस इरफानियात के माहौल में पड़ी गई। हुसैन ने चराग बुझा के 72 को क़यामत तक के असरात दिखाए कि ये तुम्हारा इनकार कहां कहां तक जाएगा।
आज वो इनकार तुम्हारे पास है। ये जो मेरे सामने बैठे हो, तुम करबला में बैठे हो, मैं पहला तोहफा तुम्हें करबला का दे रहा हूं, तुम्हें हुसैन ने इनकार दिया है। इनकार कहने का जुर्रत, ये सलीका जो किसी के पास नहीं है, तुम्हें सिर्फ हुसैन ने दिया है। ये काम जो नबी ना कर सके, ये हुसैन अपने नौकरों से क्यों करवा रहा है? अगर आप कहें कि ये नहीं हमारे पास कैसे है, तो अगला जुमला पढ़ूंगा और नहीं तुम्हारे सीनों को चीर के निकल के तुम्हारी जबानों पे आएगी। हुसैन इब्न अली ने चाहा कि शब अशूर चराग बुझ गया, सुबह अशूर का सूरज तलू हुआ, कायनात ने पहली बार देखा। हुसैन ने अपने 72 को लाखों से टकरा दिया, 72 लाखों के सामने आके नहीं नहीं कह के कटते रहे, नहीं कह के मरते रहे, नहीं कह के जाने देते रहे। वो कोशिश कर रहे थे जब ये 72 खत्म हो जाएंगे फिर नहीं कौन कहेगा, फिर सारे हाँ वाले होंगे, फिर क्यामत तक के लिए उम्वी राज होगा, फिर क्यामत तक के लिए अबलीस ही का राज होगा। अब कोई नहीं कहेगा, क्योंकि हमने नहीं को हमेशा के लिए कुचल दिया। ये सुबह से लेके असरे अशूर तक कोशिश करते रहे, नहीं वाले मर जाएं, नहीं वाले कट जाएं, नहीं वाले खत्म हो जाएं। इधर असरे अशूर होने से पहले हुसैन ने करबला की रेत उठाई, रेत उठा के हुसैन ने कायनात में बखेरी। जब वो कायनात में बखेरी तो उस करबला की खाक का एक एक जर्रा तुम्हारे रूहों के अंदर उतर गया, तुम्हारे जमीर के अंदर आ गया, तुम्हारे खमीर के अंदर आ गया। हुसैन ने क़यामत तक के लिए अपने अज़ादारों, अपने मातमियों को उस करबला की रेत में नहीं लपेट के नजर में दे दी, न्याज में दे दी, तबर्रुख में दे दी। आज तुम्हारे अंदर वो नहीं है तो मुझसे सवाल करो वो नहीं कहां है? आज तुम्हें कोई कहेगा मजलिस छोड़ दो, तुम कहते हो नहीं छोड़ेंगे। हुसैन छोड़ दो, नहीं छोड़ेंगे। मातम छोड़ दो, नहीं छोड़ेंगे। जंजीर जनी छोड़ दो, नहीं छोड़ेंगे। अलीगुल वलीउल्लाह छोड़ दो, नहीं। ये जो नहीं आई है तुम्हारे अंदर, ये तुम्हें हुसैन ने दी है। मैंने अभी तुम्हारे सामने पढ़ा कि हुसैन ने ख़याम हुसैनी में जन्नत की कीमत बताई थी। लो मैं जन्नत की कीमत तुम्हें बताने लगा हूं। तुम्हें करबला की खाक की कसम उठे मजमे से कोई एक बंदा जो जन्नत के लालच में करबला आया हो। इससे 1 महीने पहले हज हुआ था, अल्लाह के घर में लोग गए थे जन्नत के लालच में। जाओ करबला की गलियों में किसी बच्चे का हाथ पकड़ के पूछो क्यों आया है, वो एक ही जवाब देता, हुसैन की मां को राजी करने के। वो जो जन्नत की ख्वाहिश हुसैन ने शब अशूर खत्म की थी, वो आज भी खत्म है। हम मजलिस से करवाते हैं, किसी को जन्नत का लालच नहीं। हल्के में खड़े हुए मातमी का हाथ पकड़ के पूछ, तू जो सीना सुर्ख कर रहा है जन्नत के लिए? जंजीर जन से पूछ, शिया कौम के बच्चों से पूछ, शिया कौम की बहनों बेटियों से पूछ, जन्नत का लालच है ही नहीं। हुसैन ने जन्नत के लालच को खत्म कर दिया। 10 मुहर्रम 61 हिजरी से पहले जन्नत तमन्ना थी लोगों की, 61 हिजरी के बाद अब जन्नत तमन्ना करती है हुसैन के नौकर। मैं आने वाली मजलिसों में तुम्हारा मजलिस में बैठने का राज पढ़ूंगा। जब तुम गरीब की मजलिस में आते हो तो अर्श पे बैठे फरिश्ते खुदा से कहते हैं हमारी सारी इबादत ले ले, एक बार फर्श पे जाके हुसैन को रोने। अब मुझसे पूछो, ये जो मट्टी पे बैठ के रो रहे हो, इसकी कीमत इतनी क्यों बढ़ गई है? क्योंकि रसूल ने पूरे इस्लाम की इबादत में कहीं नहीं बताया तुम ये इबादत करो हम आएंगे। वाहद एक ही मजलिस शबीर और अज़ाए हुसैन है, कोई और आए ना आए नबी की बेटी जरूरत है। जहां तुम बैठे हो यहां 1.25 लाख अंबिया हुसैन को रो रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से ये रवायत पढ़ी है। तुम जाते हो, अभी मजलिस खत्म होगी, आप जाएंगे इमाम हुसैन की ज़रीफ़ ज़ियारत करने के लिए। कुबाए हुसैन के नीचे जब खड़े हो ना, तो मासूम फरमाते हैं कि जितनी मखलूकात चीख चीख के हुसैन को रो रही है, अगर हम ज़ाहिर हुसैन को सुनने की ताकत दे दे तो तुम्हारा दिल फट जाए। 70,000 मलाइका की सिर्फ एक ही ड्यूटी है, सिर्फ चीखे मार मार के हुसैन को रो रहे। कुबाए हुसैन के नीचे मलाइका की चीखों की आवाजें हैं, नबियों के चीखों की आवाजें हैं,
یہ کرم ہے حسین کا کہ تم کربلا کی گلیوں میں زندہ چلتے پھرتے ہو. تم کربلا کی گلیوں میں اپنے دوست احباب کے ساتھ گپے مارتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے چلتے پھرتے ہو. اگر رو پڑے ہو تو مجھے اس کربلا کی خاک کی قسم ہے، یہ اتنی پاک سرزمین ہے کہ اس میں وقت کا امام بھی آئے تو مقام صاحب الزمان سے نالین بھی اتارتا ہے، سر سے امامہ بھی اتارتا ہے. روتا ہوا کربلا کی گلیوں میں کہتا کاش میں 10 محرم 61 ہجری کو ہوتا. او میرا مظلوم دادا، کاش میں 1400 سال پہلے ہوتا. میں اس وقت کو ترس رہا ہوں جب تو 9 لاکھ کے سامنے کہہ رہا تھا کوئی ہے جو میری بہنوں کی چادروں کو بچا. حل من ذاب یذب احمد رسول. سادات و غیر سادات، میں نے تمہیں بتایا کہ جنت سستی کی ہے. اس دنیا کے کاروبار کا اصول ہے چیز خریدو سستی بیچو مہنگی. دنیا کا تجارت کا اصول ہے چیز خریدو سستی بیچو مہنگی. اب حسین نے جنت بیچی ہے کربلا بیٹھ کے. اب مجھ پہ سوال کرو خریدی سستی تھی؟ ہائے نکلے تو بے ساختہ نکلے. یہ کائنات کا واحد تاجر ہے جس نے خریدی مہنگی تھی بیچی سستی ہے. کتنی سستی کر کے بیچی ہے. حسین نے تم سے مہینوں کی عبادت نہیں مانگی، راتوں کی عبادت نہیں مانگی. اتنا کریم ہے کربلا کا یہ نواب. حسین نے کہا ایک مچھر کے پر کے برابر تیری آنکھ سے آنسو آ گیا. میں جنت کا مالک وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں جنت دے دوں گا. تمہیں ایک مچھر کے پر کے برابر تیری آنکھ میں مجھے نمی چاہیے. جس نے ایک آنسو میں جنت بیچی ہے اس نے خریدی کیسے تھی؟ اکبر کا جگر دیا تھا، عباس کے بازو دیے تھے، قاسم کی لاش کے ٹکڑے دیے تھے، اور محمد کے جنازے اٹھائے تھے. جس بندے کو کربلا میں بیٹھ کے ماتم نہیں آتا اس جنت کو خریدنے کے لیے سکینہ کے در دیے تھے، زینب کی چادر دی تھی، کلثوم کی رضا دی تھی. کتنی مہنگی خریدی ہے کربلا کے تاجر نے. ایسے رونا کہ پہلے پرسے میں بقیہ والی بی بی راضی ہو جائے. ذہنوں میں رکھو تم کربلا بیٹھے ہو، تمہارے بین کی آواز حسین کی قبر پہ جائے، تمہارے گریے کی آواز حسین کی قبر پہ جائے. حسین کو خبر ہو کہ میرے عاشق آئے ہیں مجھے رونے کے لیے. کہاں سے آئے ہو؟ پوری دنیا سے اکٹھے ہو گئے لوگ. دنیا کا دستور ہے، کون سا خاندان ہے جس نے موت نہیں دیکھی؟ کسی رشتہ دار کی موت کی اطلاع اللہ نہ کرے جب ہمارے گھروں کو پہنچتی ہے لوگ گھروں کو چھوڑتے ہیں. جتنی رشتہ داری ہوتی ہے، رشتہ داری کم ہو کہتے کوئی ایک بندہ جنازے میں چلے جائے. رشتہ داری زیادہ ہو کہتے ایک سے جانے سے کام نہیں بنے گا. تالے لگاؤ پورا گھر چلتے. کربلا میں ہو گیا ہے حسین کے جنازے کا اعلان. دور دور سے سفر کر کے بہنیں بیٹیاں لے کے آ گئے ہو حسین کے شہر میں. اچھا حسین کے ماتمیاں بگلا جملہ دل کو سنبھال کے سننا. تم گھر سے چلے تھے کربلا جا رہے ہیں عاشور کرنے، کربلا جا رہے ہیں ماتم کرنے، کربلا جا رہے ہیں حسین کو رونے. اصل میں وجہ کیا تھی؟ کہہ رہے تھے حسین کے جنازے میں جا رہے ہیں. میں تمہیں کربلا بیٹھ کے سیدہ کا نوکر ہو کے کہہ رہا ہوں جس کے جنازے پہ آئے ہو اس کا اٹھایا ہی کسی نے نہیں تھا. انہی جنگل میں 3 دن بغیر کفن کے ایک ماں تھی جس کے سر کے بال کھلے ہوئے تھے، رو رو کے کہہ رہی تھی کوئی میرا لال دفنا دو. یہ کربلا کی خاک شفا کیوں بنی؟ کیوں قیامت تک کے لیے حسین نے کہا کہ ہر عزادار میرے شہر کی مٹی کو چومے؟ میرے مولا کون سی سرزمین نہیں ہے جہاں محمد کا کوئی بیٹا دفن نہیں ہے؟ مولا نجف کی مٹی کائنات کی سب سے عظیم مٹی ہے کیونکہ ابو تراب سو رہا ہے.
करबल नजफ की मट्टी शिफा नहीं बनी, मशहद की शिफा नहीं बनी, सामरा काज़मैन की शिफा नहीं बनी, हत्ता मदीने में तेरा नाना है, मदीने की मिट्टी शिफा नहीं बनी। अब ये राज करबला में बैठ के लेके जाना, हुसैन तेरे शहर की मिट्टी शिफा क्यों बन गई है। अब मैं फलसफा बताऊं कि तुम क़यामत तक के लिए हुसैन की करबला की खाक को चूमते क्यों हो, खाक शिफा क्यों बनी है। जब 3 दिन तक ज़हरा रोती रही कि कोई मेरा लाल दफना दे, ये करबला की खाक उठी, हुसैन के बदन पे आने शुरू हुई। हुसैन के बदन पे करबला की मट्टी ने, जब करबला की मट्टी ने हुसैन के बदन को ढांपा, बकिए वाली बीबी तड़पी, रो के करबला की मट्टी को उठा के सहरा ने चूमा, रो के कभी जाए करबला की खाक सहरा वादा करती है क़यामत तक के लिए मेरे हुसैन के मातमी तुझे बोसे देंगे, तुझ पे सजदे करेंगे। तूने मेरे हुसैन का बदन ढांप दिया, तूने मेरे लाल का बदन ढांप दिया। बस करबला में बैठे हो, आज से अशरे की इब्तिदा हो गई, हो गया चाँद मुहर्रम का करबला में। कल से रवानगी के मज़ामीन पढ़ेंगे, फिर शहादतें पढ़ेंगे। जितनी हो सकता हो कोशिश करूंगा कि तुम्हारे रोने के असबाब हो। तुमने चांद करबला में देखा, बार बार लोग पूछ रहे थे करबला में चांद हो गया, करबला में चांद हो गया, करबला में चांद हो गया। ये चांद जंगल में एक बहन ने देखा था, एक भाई ने देखा था। चंद कदम के फासले पे, थोड़ा फासले पे था करबला का नवाब। करबला से 2 दिन की मुसाफत रह गई थी इस धरती की हुसैन के सफर से। 2 दिन की मुसाफत में पहुंचा था करबला का करीम, या अब्बास कहते हैं चलते हुए काफिले से हुसैन ने अपने घोड़े का रुख मोड़ लिया। घोड़े का रुख मोड़ के हुसैन काफिले से जुदा हुए। हुसैन ने काफिले से जुदा होकर मुहर्रम के चांद को आसमान पे देखा। हुसैन ने सर से अमामा उतार के कहा, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की आवाज अब्बास के कानों में पड़ी। अब्बास का एक हाथ कब्जा तलवार पे, एक हाथ हुसैन के कदमों पे। रो के गलगा शरीयत का वारस आयत वो पड़ी है जो मौत में पढ़ी जाती है। मौला मुझे बता किसी के मरने की इतला मिली है। हुसैन रो के अब्बास मेरे गले में बाहें डाल। अब्बास हम एक दूसरे को मौत की बशारत देते हैं। अब्बास रो के कहता किसकी मौत है। फरमाया चंद दिन का मेहमान रह गया है, मोहम्मद का बेटा। जब हुसैन का चंद दिन का मेहमान रह गया है, ये चांद मेरी शहादत की खबर लेके आया है। हुसैन ने जब कहा मेरी शहादत की खबर लेके आया है, और अब्बास के दरवाजे में बैठे हुए मातमियों, अब्बास कदमों में गिर के कहता आहिस्ता बोल, ज़ैनब सुन रही है, आहिस्ता बोल, तेरी सकीना सुन रही है। ऐसे ना हो तेरी ज़ैनब के कानों में तेरी शहादत की खबर चली जाए। इधर अब्बास का जुमला कहना था फिजा की आवाज आई, अब्बास बोला जल्दी अली की बेटी मोहम्मद में गिर गई। मौला जल्दी अली की बेटी मोहम्मद में गिर गई है। अब्बास घोड़ा दौड़ा के वहां आए जहां आलिया का महमल था। अब्बास ने ऐसे सलाम किया जैसे मदीने में आलिया के दरवाजे में सलाम करते थे। अब्बास की आवाज है बीबी क्यों बुलाया है। रो के कहती अब्बास मेरा हुसैन कहाँ है। फरमाया बीबी मुहर्रम का चांद देख रहा है। रो के कहती मेरे चांद को गए मेरे महमल के करीब आ जा। आवाज आई है बीबी चंद कदम के फासले पे हुसैन खड़े हैं। रो के कहती जब से ये चांद तुलू हुआ है मुझे इस जंगल में मेरी माँ के रोने की आवाज आ रही है। रो रो के आवाजें दे दे के कह रही हूँ जल गई ज़हरा, जंगलों में आ गए मेरी औलाद। ये चांद अली की बेटियों ने सफर में देखा। बस चांद सुनो, मुहर्रम का चांद सुनना। अली की बेटी ने महमल में देखा, हुसैन ने अब्बास के साथ देखा, मुस्लिम की बेटियों ने रोते हुए देखा, सकीना ने तड़पते हुए देखा, सुगरा ने मदीने में देखा। कब्र मोहम्मद पे मन्नत का चिराग जला रही थी जब मुहर्रम का चांद तलू हुआ। मुहर्रम के चांद को देख के नाना की कब्र पे मोर रख के कहती मेरे अकबर की खैर हो। फिर उसके बाद आले मोहम्मद के घर का ये वतीरा रहा है। ये मुहर्रम का चांद सैयदों ने तड़प तड़प के देखा है।
آخری 1 منٹ کی روایت سنو اور آج کی مجلس کا اختتام ہو۔ مدینے کے لوگ کہتے ہیں ہم محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھتے تھے، جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آوازیں آتی تھی، ہم ایک دوسرے سے کہتے تھے کہیں محرم تو نہیں ہو گیا۔ ایک وہ روایت پڑھوں گا جو روایت کم پڑھی جاتی ہے، اسے محرم کے چاند کی روایت سمجھنا۔ اگر قبر حسین پہ جاؤ تو حسین کی زری پہ جا کے اس روایت کو ذہن میں رکھنا۔ مدینے میں ایک شخص تھا، نام اس کا یحییٰ تھا، نئی اس نے مدینے میں دکان کھولی تھی، محرم کا چاند طلوع ہوا۔ یحییٰ خود روایت کرتا ہے کہ میں نے مدینے کی گلیوں میں لوگوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا، جب میں نے لوگوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا میں ڈر گیا کہ اللہ جانے مدینے میں کیا ہو گیا ہے، اس لیے میں نے جلدی اپنی دکان کا دروازہ بند کیا۔ میں نے ایک دوڑتے ہوئے شخص کا ہاتھ پکڑ کے میں نے کہا یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے دوڑتے ہوئے تجھے نہیں کہا محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے؟ کہنے لگا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا محلہ بنی ہاشم جا رہے ہیں، جعفر صادق کی حویلی میں پرسہ دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ کہتا میں بھی لوگوں کے رش میں ساتھ مل گیا۔ وہ کہتا میں نے پہلی بار مدینے میں یہ چاند دیکھا تھا، میں جب بھی محرم کا چاند دیکھتا تھا اپنے وطن میں دیکھتا تھا۔ اس نے جب میں محلہ بنی ہاشم میں پہنچا، جعفر صادق کی حویلی کے دروازے پہ لوگوں کا رش تھا، لوگ رو رہے تھے، لوگ ماتم کر رہے تھے۔ وہ کہتا میں لوگوں سے رستہ لیتا جعفر صادق کے دروازے تک پہنچ گیا۔ میرے ذہن میں آیا بیٹھا ہوگا امام مصلی پہ، بیٹھا ہوگا زہرا کا بیٹا مسعود پہ، آئے ہوگے لوگ برسہ دینے۔ اب جو کربلا میں بیٹھے طرف کے جملہ سننا، یحییٰ کہتا جب میں جعفر صادق کی حویلی میں گیا میں نے ایک شخص کو ریت پہ تڑپتے ہوئے دیکھا، ایسے تڑپ رہا تھا جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے۔ میں نے 7 کھڑے بندے سے پوچھا یہ کون ہے؟ وہ رو کے یہی تو امام جعفر صادق ہے۔ وہ کہتا میں نے کہا میں نے امام کو اس حالت میں پہلی بار دیکھا ہے، زہرا کا بیٹا مٹی پہ کیوں گر رہا ہے؟ وہ کہتا امام کے چہرے پر ریت تھی، چاند کی طرف انگلی کر کے کہہ رہے تھے وہ چاند طلوع ہو گیا ہے جس نے میری ماں کے سر سے چادر اتار دی، جس نے حمالے محمد کو غریب کر دیا۔ ماتم حسین او قیدی کہتا ہے کوئی، او قیدی کہتا